السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اسٹیج پر تشریف فرما حضرات علماء کرام اور سامنے بیٹھے تمام طلبہ اعزام، میرے لیے مسرت کا، خوشی کا اور شرف کا موقع ہے کہ جامعہ امام شاہ ولی اللہ میں حاضری کا موقع ملا ہے۔ اسلامک فقہ اکیڈمی انڈیا کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ کہ انہوں نے اپنے اس ورکشاپ میں مجھے بلایا۔ 2-4 دن پہلے ہی مولانا مفتی امتیاز قاسمی صاحب کا فون آیا رات کے تقریباً 1 بجے، اور انہوں نے کہا کہ ایسا ایسا پروگرام ہے۔ اس ادارے کے جو بانی اور فاؤنڈر ہے حضرت مولانا کلیم صدیقی صاحب، ان کا جو مشن، ان کا جو مقصد ہے، یہ جس کی وجہ سے ان کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے رہنا پڑا، وہ تھا دین کی دعوت، دین کی تبلیغ۔ اور ہم سب کا، امت مسلمہ کا جو بنیادی مقصد ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں جو بھیجا ہے وہ اسی لیے کہ ہم دین کی دعوت کو پہنچائیں، توحید کے پیغام کو عام کریں۔ ہم جس امت میں ہیں وہ آخری امت ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی آنے والا نہیں ہے، اور امت مسلمہ کے جالوں کی، ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ داعی بنے، دین کی دعوت کو عام کرے۔ لیکن سب سے بڑا سوال میرے دوستو یہی ہے کہ دین کی دعوت کیسے دوسروں کو دی جائے۔ کیا دین کی دعوت دینے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کسی شرما کے پاس جائیں اور کہیں تم مسلمان بن جاؤ، یا دین کی دعوت دینے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کسی کو کہیں کہ تم یہ کتاب پڑھو اور مسلمان بن جاؤ، یا دین کی دعوت دینے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کے سامنے کفر کی، شرک کی برائیوں کو بیان کرے اور کہے کہ تم سیدھے سیدھے مسلمان بن جاؤ؟ بلکہ دین کی دعوت دینے کا جو طریقہ ہے، ہر دور میں کسی کو ظلمت سے نکال کر روشنی کی طرف لانے کا جو طریقہ رہا ہے، اسے ہمیں اختیار کرنا ہوگا۔ نبوت کا زمانہ تھا، صحابہ کرام کا زمانہ تھا، اس کے بعد کے دور کا زمانہ تھا۔ ہر زمانہ کے لوگوں نے دین کی دعوت کے لیے، دین کی تبلیغ کے لیے اسی زمانے کا جو راستہ تھا اس کو اختیار کیا۔ مولانا کلیم صدیقی صاحب نے اپنے زمانے میں میگزین کے ذریعے، کتابوں کے ذریعے ملاقات کر کے اور اس طرح کے راستے پر چل کر دین کی دعوت دی۔ بے شمار لوگوں کو انہوں نے راہ راست پر لایا۔ آج کا جو دور ہے، ہم جس نسل سے تعلق رکھتے ہیں، آج بھی دین کی دعوت دینا، اسلام کی خوبیوں سے واقف کرانا اور اسلاموفوبیا کو کاؤنٹر کرنا بے حد ضروری ہے۔ اور اس کے لیے آج کے زمانے میں جو سب سے مؤثر پلیٹ فارم ہے، جو سب سے بہتر طریقہ ہے، وہ ہے سوشل میڈیا کا۔ اگر آپ جائزہ لیں گے، دیکھیں گے تو تقریباً دنیا کی آدھی آبادی سے زیادہ، بلکہ 2/3 آبادی سوشل میڈیا کا استعمال کر رہی ہے۔ انڈیا میں، پاکستان میں یا دنیا کے ہر گوشے میں صرف امریکہ اور یورپ کے لوگ سوشل میڈیا کا استعمال نہیں کر رہے ہیں یا انٹرنیٹ کا استعمال نہیں کر رہے ہیں، بلکہ خود انڈیا میں پہلے ڈیٹا مہنگا تھا، وائی فائی پاسبل نہیں تھا، یا لوگوں کے پاس اینڈرائڈ فون نہیں ہوتا تھا، لیکن اب ہر کسی کے ہاتھ میں اینڈرائڈ فون ہے، ہر کسی کے پاس انٹرنیٹ ہے، تو ہر جگہ لوگ سوشل میڈیا کا استعمال کر رہے ہیں۔ اور سوشل میڈیا کے استعمال میں خواتین کا بھی بڑا اہم رول ہے۔ مجھے مفتی امتیاز صاحب نے 2 ٹاپک دیا ہے، تو فی الحال اس سیشن میں مجھے جس ٹاپک پر گفتگو کرنی ہے وہ ہے خواتین کا کردار کیا ہے جدید ذرائع ابلاغ کے ذریعے اسلام کے فروغ میں۔ اس لیے ابھی جو ہماری گفتگو ہوگی اسی پس منظر میں ہوگی کہ خواتین سوشل میڈیا کا کس طرح استعمال کر رہی ہے، یا خواتین کا کنٹریبیوشن کیا ہے، خواتین کا کنٹریبیوشن کیا ہے سوشل میڈیا کے استعمال میں، سوشل میڈیا کے ذریعے دین اسلام کے فروغ میں۔ اور اس کو دیکھیں گے تو بہت بڑی تعداد ہے۔ دنیا میں تقریباً
400 ملین سے زیادہ لوگ انٹرنیٹ کا استعمال کر رہے ہیں اور اس میں 150 ملین سے زیادہ تعداد خواتین کی ہے، وومن کی ہے۔ انڈیا میں بھی بڑی تعداد خواتین سوشل میڈیا کا استعمال کر رہی ہے، ہاں انداز الگ الگ ہے۔ یوٹیوب کم استعمال کر رہی ہیں، فیس بک کم استعمال کر رہی ہیں، لیکن واٹس ایپ کو دیکھیں گے تو شاید ہی کوئی ایسی خاتون ہو جس کے ہاتھ میں اینڈرائڈ فون ہو اور وہ واٹس ایپ کا استعمال نہ کر رہی ہو۔ واٹس ایپ کے بعد اگر خواتین سب سے زیادہ کسی سوشل میڈیا ایپ کو استعمال کر رہی ہیں تو وہ ہے انسٹاگرام۔ آپ کا انسٹاگرام پہ اکاؤنٹ ہو نہ ہو، لیکن آپ کے گھر میں جو خاتون ہے، آپ کے گھر میں جو لڑکیاں ہیں، جو عورتیں ہیں، وہ انسٹاگرام کو استعمال کر رہی ہے اور اس کے ذریعے وہ متاثر ہو رہی ہے۔ فیس بک کا استعمال ہو رہا ہے، اس کے بعد یوٹیوب کا استعمال ہو رہا ہے، ٹویٹر کا استعمال خواتین میں سب سے کم اور نہ کے برابر ہو رہا ہے۔ لیکن سوشل میڈیا کے ذرائع ہیں جن کا خواتین استعمال کر رہی ہے، اور خواتین ان سوشل میڈیا کا استعمال کر کے ملت اسلامیہ کے پیغام کو بھی پہنچا رہی ہے۔ اسلام کی جو آئیڈیالوجی ہے، اسلام کی جو تعلیمات ہے، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کر رہی ہے۔ اچھا، اسلام کی جو تعلیمات ہے سوشل میڈیا کے ذریعے اس کو پہنچانے کا انداز بھی الگ الگ ہے۔ ایک انداز یہ ہے، بہت ساری خواتین کام کر رہی ہیں کہ قرآن کی تفسیر انہوں نے کیا، کچھ قرآن کریم کی آیت پڑھی، اس سے ریلیونٹ انہوں نے تفسیر کر دی اور لوگ اس بات کو سمجھ گئے۔ کچھ کا انداز یہ ہے کہ انہوں نے کسی حدیث کو اٹھایا، اس کی اپنی طرف سے تشریح کی، اکابر علماء کرام کے اقوال کو انہوں نے نقل کر دیا۔ لیکن یہ جو طریقہ ہے آج کے دور میں عوام کے لیے زیادہ اثر انداز نہیں ہے۔ آج کل فلموں کا زمانہ ہے، کیریکٹر کا زمانہ ہے، کردار کا زمانہ ہے۔ لوگ کیریکٹر بن کر، کردار بن کر اسلام کی تعلیمات کو پہنچا رہے ہیں، اور یہ جو طریقہ ہے یہ سب سے زیادہ متاثر کن ہے۔ اور میں دیکھتا ہوں سوشل میڈیا پر کہ بہت ساری خواتین ایسی ہے اپنے بچوں کو، اپنے بیٹوں کو ہی ایک کیریکٹر میں تبدیل کرتی ہے۔ ان کا بچہ غلط کام کرتا ہے، پھر اسی کی ماں اس کو سمجھاتی ہے ٹیچر بن کر، اور پھر وہاں پر حدیث نقل کرتی ہے اور کہتی ہے کہ بیٹا اسلام یہاں پر یہ کہہ رہا ہے۔ ایک ماں اپنی بیٹی اور اپنے بیٹے کا کردار بناتی ہے، بیٹا بیٹی آپس میں لڑائی کرتے ہیں، پھر ماں سامنے آتی ہے اور ماں سمجھاتی ہے کہ بیٹی تمہارا جو یہاں پر ایٹیٹیوڈ تھا، تم نے بھائی سے جس انداز میں بات چیت کی، یہ انداز ہی غلط تھا۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ اس انداز سے آپ کو جھگڑنا تھا، آپ نے لڑائی کی تو آپ کو اپنی بہن پر ہاتھ نہیں اٹھانا تھا۔ اور اس طرح کے دسیوں لوگ ہیں جو سوشل میڈیا پر کام کر رہے ہیں۔ آگے میں ان سب کے نام بھی بتاؤں گا، ڈیٹیلز بتاؤں گا کس طرح کا کام ہو رہا ہے۔ لیکن جو سوشل میڈیا ہے، جو جدید ذرائع ابلاغ ہے، بہت امپیکٹفل ہے، سب سے بڑا ذریعہ اور سہارا ہے۔ پوری دنیا کا جو میڈیا ہے وہ سوشل میڈیا پر شفٹ ہو چکا ہے۔ دنیا کے جو بڑے بڑے چینل ہیں ان کو سیٹلائٹ کے ذریعے کم دیکھا جا رہا ہے اور انٹرنیٹ کے ذریعے زیادہ دیکھا جا رہا ہے۔ دنیا کے جو بڑے بڑے اخبارات ہیں ان کا جو اس وقت سرکولیشن ہے، ان کی جو ریچ ہے وہ سوشل میڈیا کے ذریعے ہے، نہ کہ ڈائریکٹ ان کے پرنٹ ایڈیشن کے ذریعے۔ ہندوستان کے سب سے بڑے ٹی وی چینل کو آپ لیں گے، انڈیا ٹوڈے گروپ کو اٹھائیں گے، ٹائمز گروپ کو اٹھائیں گے، ہندوستان گروپس کو اٹھائیں گے، زی گروپ کو اٹھائیں گے، جتنے سارے بڑے بڑے گروپس انڈیا میں بنے ہوئے ہیں تو ان کے جو سیٹلائٹ کی ریچ ہے وہ ٹی آر پی میں ڈاؤن ہے، ان کے پرنٹ ایڈیشن کی جو ریچ ہے وہ ٹی آر پی میں ڈاؤن ہے۔ لیکن اگر آج ان کا وجود برقرار ہے، ان کو دیکھا جا رہا ہے، ان کو سنا جا رہا ہے، تو وہ سوشل میڈیا کے ذریعے۔ اور اسی وجہ سے ان لوگوں نے سوشل میڈیا کو اپنا پورا میدان بنا لیا ہے۔ انڈیا میں میڈیا کا سب سے زیادہ ریچ والا جو گروپ کہلاتا ہے وہ ہے انڈیا ٹوڈے گروپ۔ انڈیا ٹوڈے کا آج تک ہے، انڈیا ٹوڈے کا ہر اسٹیٹ میں، ایک بہار تک، یو پی تک، ایم پی تک بنا ہوا ہے۔ انڈیا ٹوڈے نے للن ٹاپ کو خرید رکھا ہے، وہ بھی آج تک کا ہے، اور اس طرح کے دسیوں چینل اس نے بنا رکھے ہیں۔ اب اسی آج تک کی جو سیٹلائٹ کی ریچ ہے، جو ڈائریکٹ سیٹلائٹ کے ذریعے لوگ دیکھ رہے ہیں، وہ کم ہو چکی ہے، اور سوشل میڈیا کے ذریعے، یوٹیوب کے ذریعے، انسٹا کے ذریعے، ٹویٹر کے ذریعے یا واٹس ایپ چینلز کے ذریعے، ٹیلی گرام کے ذریعے کروڑوں اور ملین میں پہنچ چکی ہے، اور وہ سب سے زیادہ آڈینس کو انگیج کرنے والا ذریعہ بن چکا ہے۔
یہی حال ٹائمز گروپ کا ہے، یہی حال آؤٹ لک گروپ کا ہے، یہی حال ہندوستان گروپ کا ہے اور جتنے بڑے بڑے میڈیا ہاؤس ہیں، کیونکہ ان سبھی کو پتہ ہے کہ جو جنریشن ہے، جو نئی نسل ہے، جو آڈینس ہے، وہ ادھر سے شفٹ ہو کر ادھر آ رہی ہے۔ لوگ اپنے گھروں میں اگر ٹی وی لگا رہے ہیں تو اب وہ اسمارٹ ٹی وی لگا رہے ہیں، جہاں وہ سیٹلائٹ کے ذریعے خبروں کو نہیں دیکھتے ہیں بلکہ یوٹیوب کے ذریعے، ایپ کے ذریعے۔ تو سوشل میڈیا کا جو زمانہ ہے ہر گھر تک پہنچ رہا ہے، ہر کوئی سوشل میڈیا سے کنیکٹ ہو رہا ہے۔ میں کئی مرتبہ گراؤنڈ پر جب جاتا ہوں، بہت دیہاتوں میں، خواہ یو پی کا ایریا ہو، مدھیہ پردیش کا ایریا ہو، راجستھان کا ایریا ہو یا بہار کا ایریا ہو، بہت انٹیریئر ایریا ہوتا ہے، دیہات ہوتا ہے، اور وہاں بوڑھے بوڑھے لوگ ملتے ہیں اور وہ سب بتاتے ہیں کہ بیٹا میں آپ کو دیکھتا ہوں، میں آپ کو سنتا ہوں، آپ اچھا کام کر رہے ہیں۔ ابھی 2 ہفتہ پہلے کی بات ہے، میں میرٹھ کے ہی ایک رسول پور گاؤں ہے، وہاں میں آیا تو وہاں مسجد میں نماز ادا کرنے گیا ظہر کی، تو کئی لوگ مل گئے، کئی ضعیف بھی ہیں، کئی نوجوان بھی تھے، کئی لوگ سعودی عرب میں رہتے تو ان میں سے انہوں نے گھیر لیا اور کہا آپ دیکھے ہوئے لگ رہے ہیں۔ ان کو یقین نہیں ہو رہا تھا کہ یہ یہاں کیسے ہو سکتے ہیں، بار بار اپنے موبائل کو دیکھ رہے تھے، ویڈیو سے میری شکل کو میچ کر رہے تھے، پھر انہوں نے کہا کہ آپ شمس تبریز لگ رہے ہیں۔ تو جو بوڑھے لوگ ہیں، جو جوان ہیں، وہ سب لوگ سوشل میڈیا کو دیکھ رہے ہیں، جو خواتین ہیں وہ سوشل میڈیا کو دیکھ رہی ہے۔ پچھلے الیکشن کی بات ہے، یعنی مدھیہ پردیش میں 2023 میں چناؤ تھا اور میں مدھیہ پردیش کے اندور میں تھا۔ میں کہیں جا رہا تھا، ایک شخص نے دیکھا اور کہا کہ آپ شمس تبریز لگ رہے ہیں۔ میرے گھر میں سبھی لوگ، یعنی ان کی ماں جو 70 سال کی ہو چکی ہے وہ دیکھ رہی ہیں، ان کے گھر کی دوسری خواتین دیکھ رہی ہیں، وہ اپنے گھر لے گئے، میری ٹیم کے لوگ موجود ہیں۔ تو خواتین سوشل میڈیا کو دیکھ رہی ہیں، سب لوگ دیکھ رہے ہیں۔ تو سوشل میڈیا کا جو زمانہ ہے سب سے امپیکٹفل ہے، اور اسلام کہتا ہے کہ جس زمانے کا جو طریقہ کار ہے، اس وقت کا جو پلیٹ فارم ہے، آپ اس کو اپناؤ اور اس کے ذریعے دین کی دعوت دو، اسلام کی تبلیغ کرو۔ مفتی انوار خان صاحب بڑی اچھی بات کر رہے تھے کہ جو کمیونیکیشن کے ذرائع ہیں، بات کو پہنچانے کا جو سسٹم ہے، جس دور میں جو ہے اس کو اپنانا ضروری ہے۔ اور آج کے دور میں سوشل میڈیا ہے، اور سوشل میڈیا میں اسلام کے خلاف اگر سب سے زیادہ نیگیٹو پروپیگنڈا ہوتا ہے تو وہ وومن کے مسائل کو لے کر، خواتین کے ایشوز کو لے کر بہت ساری فلم ایرائٹ فلم گروپ نے بنا رکھی ہے، جس میں حلالہ کو غلط طریقے سے پیش کیا گیا، جس میں طلاق کا مذاق اڑایا گیا ہے، جس میں عورتوں کے حجاب کو لے کر اسلام پر کیچڑ اچھالے گئے ہیں۔ اور ان ایشوز کا اگر کوئی اچھے سے جواب دے سکتا ہے، کوئی ان کو کاؤنٹر کر سکتا ہے، تو وہ خواتین ہی کر سکتے ہیں۔ اور خواتین صرف ایسے آ کر کے نہیں کہ حجاب میں ہمیں آزادی ملتی ہے، حجاب میں ہمیں عزت ملتی ہے، حجاب میں ہمیں تحفظ ملتی ہے، بلکہ انہیں حجاب کو ایک کریکٹر دینا ہوگا، ایک کریکٹر اس لباس کو دینا ہوگا جس میں فحش ہے، جس میں بے حیائی ہے، جس کو ہم اسکرٹ کہتے ہیں یا جنس کہتے ہیں، یا جس میں بے پردگی ہوتی ہے۔ ایک کریکٹر اس لباس کو دینا ہوگا جس میں باپردگی ہے، جس میں حجاب ہے، جس میں تحفظ ہے، اور پھر دونوں کریکٹر کو اس انداز سے پیش کرنا ہوگا جس میں حجاب کا کریکٹر حاوی ہو، دوسرا کریکٹر جھک جائے، تب وہاں پر صحیح میسج جائے گا کہ یہ اسلام کی تعلیم ہے اور اسے اپنانا ضروری ہے۔ حلالہ کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، دسیوں شارٹ ویڈیوز لوگوں نے سوشل میڈیا پر بنا رکھی ہے، یوٹیوب بھرے پڑے ہیں جس میں حلالہ کا بری طرح سے مذاق اڑایا جاتا ہے۔ وہاں پر ہمیں کریکٹر دینا ہوگا، سمجھانا ہوگا کردار کے ذریعے کہ حلالہ اصل میں یہ ہے اور یہ عورتوں کے تحفظ کے لیے ہے، ان کی آزادی کے لیے ہے، ان کی بقا کے لیے ہے، ان کے رشتہ کو دوام بخشنے کے لیے ہے، ان کی غیرت کو زندہ رکھنے کے لیے ہے، ان کا مذاق اڑانے کے لیے نہیں ہے، ان کو کھلونا بنانے کے لیے نہیں ہے۔ لیکن یہ سب کام کرنے کے لیے ہماری خواتین کو اسلامک فقہ اکیڈمی جیسے اداروں کی اجازت بھی ہونی چاہیے۔ ان کو فتویٰ دینا ہوگا، سیمینار کر کے بتانا ہوگا کہ اسلام کی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے آپ فلمیں بنا سکتے ہیں، آپ ان کو ایک کریکٹر دے سکتے ہیں، ان کو ایک کردار دے سکتے ہیں، ان کو بتا سکتے ہیں۔ آج بھی ہمارے لوگوں میں کنفیوژن ہے کہ کیا ویڈیو بنانا صحیح ہے یا نہیں، آج بھی ہمارے لوگوں میں کنفیوژن ہے کہ کیا کردار میں ہم اس کو پیش کر سکتے ہیں نہیں۔ ایسی خواتین تو بہت زیادہ ہیں
جو سیدھے آتی ہے اور قرآن کے مفہوم کو سمجھاتی ہیں، جو درس قرآن پر کام کر رہی ہے، درس حدیث پر کام کر رہی ہے، لیکن کیریکٹر کے ذریعے ان کاموں کو کیا جائے، اس کو ایک تھنک ٹینک گروپ کے ذریعے انجام دینا ہوگا۔ سوشل میڈیا پر جیسا کہ میں نے بتایا کہ کچھ خواتین ہیں، اس میں یاسمین ہے، زیبا ہے، جو انفرادی طور پر ایک ریل بنا رہی ہے، 1 منٹ کی ویڈیو میں وہ اسلام کے ایک پیغام کو دے رہی ہے، 2 منٹ کی ویڈیو میں وہ اسلام کے میسج کو پہنچا رہی ہے، لیکن یہ لیمیٹڈ ہے، زیادہ نہیں ہے۔ کچھ چینلز ہیں، ان کے پروگرام ہیں، جیسے زی سلام، جس کا نام اب سلام ٹی وی ہو گیا ہے، اس کا ایک پروگرام آتا ہے، شگفتہ یاسمین زیادہ تر اس کو ہوسٹ کرتی ہے، جس میں کسی مولانا کو بلایا جاتا ہے اور مختلف مسائل کو اس میں سمجھایا جاتا ہے۔ روزہ کے مسائل کیا ہے، خواتین کے مسائل کیا ہے۔ خود ہمارے یہاں ایک لیڈی اینکر تھی زمرین فاروق، وہ زیادہ تر اس طرح کے مسائل پر ویڈیوز لاتی تھی۔ بیچ میں اس نے تہذیب ٹی وی کو جوائن کیا، وہاں بھی وہ دینی پروگرام پیش کرتی تھی۔ ایک مفتی صاحب موجود ہیں، ان سے وہ سوال کر رہی ہے، وہ جواب دے رہے ہیں۔ اس طرح کے کچھ اور چینلز ہیں جہاں خواتین پیش کر رہی ہے۔ حال ہی میں ثنا خان کو آپ نے سنا ہوگا، جانا ہوگا، اس کی شادی ہوئی مفتی انس سے، وہ بالی ووڈ سے توبہ کر کے ادھر آتی ہے اور اس نے اپنے سوشل میڈیا کے ذریعے اسلام کے میسج کو پہنچانا شروع کیا۔ اس کی اچھی خاصی ریچ ہے، خاص طور پر جو سیلیبریٹیز ہے، جو بڑا طبقہ ہے، وہاں تک اس نے اسلام کے میسج کو اچھے سے پہنچایا کہ آپ کو سفر کیسے کرنا ہے، آپ کو لباس کیسے پہننا ہے، اور اس نے ایک میسج بھی دیا، کیونکہ سوشل میڈیا لوگوں کو انفلوئنس کرنے کا کام کر رہا ہے۔ سوشل میڈیا کے جو بڑے بڑے سیلیبریٹیز ہیں، جو آ کر ڈانس کرتے ہیں، جو آ کر ریل بناتے ہیں، جو گانوں پر رقص کرتے ہیں، ان کو آپ دیکھیں گے تو ایک کپڑا دوسری مرتبہ نہیں پہنتے ہیں، وہ بڑے بڑے لباس کی برانڈنگ کرتے ہیں۔ ایسے میں اگر کوئی خاتون حجاب پہن کر، برقع پہن کر ویڈیوز بنا رہی ہے، وہ برقع پہن کر اسلام کے پیغامات کو عام کر رہی ہے، تو صرف جو کنٹینٹ دے رہی ہے اس کا اثر نہیں ہو رہا ہے، بلکہ اس نے جو لباس پہنا ہے وہ بھی دوسروں کو متاثر کر رہا ہے، وہ سامنے والے کو انفلوئنس کر رہا ہے کہ اس طرح اسلام پیغام دیتا ہے، اور اگر آپ کے اندر صلاحیت ہے، آپ کے اندر قابلیت ہے، تو آپ کسی بھی شکل میں رہ کر دوسروں کو انفلوئنس کر سکتے ہیں۔ ایک اور خاتون ہے جس کا نام افشا ہے، اس نے بھی بالی ووڈ سے توبہ کیا اور انسٹاگرام کی وہ ایک انفلوئنسر ہے۔ انسٹاگرام پر آتی ہے اور ایک میسج دیتی ہے کہ اسلام یہ کہتا ہے، قرآن یہ کہتا ہے، اسلام زندگی جینے کا یہ آپ کو انداز سکھاتا ہے۔ سوشل میڈیا پر ایک اور بڑا مشہور نام ہے ڈاکٹر ماریا کا۔ وحید الدین خان صاحب مرحوم کے خانوادے سے وہ تعلق رکھتی ہے۔ وہ حجاب کر کے آتی ہے، انداز اور لب و لہجہ اس کا شگفتہ ہے، اچھے لب و لہجے میں وہ گفتگو کرتی ہے، قرآن کے میسج کو سمجھاتی ہے، لیکن وہاں پر وہ اپنے نانا جان کی آئیڈیالوجی کو بھی پروموٹ کرتی ہے۔ وہ اسلام اور قرآن کی باتیں کرتی ہے، لیکن ایک الگ ڈائریکشن میں جا کر کے ایک اس زاویوں کو وہ فروغ دیتی ہے، لیکن وہ ایک آئیڈیل بنی ہوئی ہے، اس سے بھی لاکھوں ہزاروں لوگ متاثر ہے اور انفلوئنس ہو رہے ہیں۔ اسی طرح یوٹیوب پر ایک چینل ہے مسلم وومن سرکل اسٹڈیز کر کے، وہاں بھی ڈاکٹر مریم اسنین ہے۔ اب مریم اسنین وہاں بھی جو وومن کے ایشوز ہے، جو خواتین کے مسائل ہے، اس کو یوٹیوب پر یا انسٹاگرام پر لیکچر کی شکل میں پیش کرتی ہے، سمجھانے کا کام کرتی ہے کہ کس طرح ایک خواتین کا کردار ہونا چاہیے۔ تو سوشل میڈیا کے یہ بہت سارے ذرائع ہیں اور بہت ساری خواتین وہاں کام کر رہی ہے۔ امریکہ میں بیٹھ کر بہت ساری پاکستانی خواتین ہیں، اس میں ڈاکٹر خالدہ ضیاء ہے، اسی طرح ڈاکٹر لجمہ ہاشمی ہیں، یا ڈاکٹر ضیاء، اور اس طرح کئی سارے نام ہیں جو بڑے اچھے انداز میں درس قرآن پر کام کر رہی ہے، درس حدیث پر کام کر رہی ہے۔ یوٹیوب پر ان کو ہزاروں خواتین سنتی ہیں۔ تو یہ خواتین کے کام کرنے کا انداز ہے، لیکن میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ ان سب کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے، شارٹ کلپ بنانے کی ضرورت ہے۔ اس وقت اگر سوشل میڈیا پر سب سے زیادہ کسی ویڈیوز کو دیکھا جاتا ہے کسی فارمیٹ میں، تو وہ ہے شارٹس کا۔ دیکھیں، زمانہ اپنی رفتار سے بدلتا ہے۔ ایک زمانہ تھا جب پڑھنے کا دور تھا، لوگ میگزین پڑھتے تھے، کتابیں پڑھتے تھے، اخبارات کو پڑھتے تھے۔
پہلے کتابیں آتی تھی، پھر میگزین کا دور آیا، پھر ویکلی اخبار کا دور آیا، پھر ڈیلی نیوز پیپرز کا دور آیا، اور ڈیلی نیوز پیپر میں بھی خواتین کے مسائل ہیں، دینی ایشوز ہیں، ان سب پر بحث ہوتی تھی۔ اس کے بعد ریڈیو کا زمانہ آیا، اور ریڈیو کے ذریعے لوگوں نے دوسروں تک میسج پہنچانے کا کام کیا۔ پھر ویڈیوز کا زمانہ آتا ہے، ٹی وی چینل کا زمانہ آتا ہے، سوشل میڈیا کا زمانہ آ گیا، لمبی ویڈیوز کا زمانہ آ گیا۔ اب لوگ 1 گھنٹہ کی ویڈیو بالکل دیکھنا پسند نہیں کرتے ہیں۔ 30 سیکنڈ تک کسی ویڈیو پر نظر رہتی ہے، اور 30 سیکنڈ کے بعد نظریں اکتا جاتی ہے، دل اکتا جاتا ہے، اور دل کرتا ہے اس کو چینج کرو، آگے بڑھو۔ تو اب 30 سیکنڈ میں آپ کس طرح میسج دے سکتے ہیں، اس چیلنج کو بھی آپ کو اپنانا ہوگا۔ اور ایک داعی کا یہ چیلنج ہے کہ 30 سیکنڈ میں آپ ایسا میسج دیجئے کہ 30 سیکنڈ میں لوگ آپ کو دیکھیں، آپ سے متاثر ہو۔ اگر آپ 30 سیکنڈ میں اپنی باتیں پوری نہیں کر سکتے ہیں تو پھر آپ کو کوئی حق نہیں ہے کہ آپ سوشل میڈیا پر کام کیجئے۔ اس وقت سوشل میڈیا پر 2 ہی انداز سے یا 2 ہی فارمیٹ میں ویڈیوز جا رہی ہے، یا تو بالکل شارٹ کلپ یا پھر بالکل لمبی ویڈیو۔ یا تو لوگ پوڈ کاسٹ کو دیکھ رہے ہیں جہاں 2-2 گھنٹے کی ویڈیوز بنتی ہے، لمبا لیکچر ہو رہا ہے، لمبی گفتگو ہو رہی ہے، لوگوں کے پاس ٹائم ہے، ویڈیو چلا دیا، اپنا کام کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ یا پھر بالکل شارٹ لوگ دیکھ رہے ہیں، 30 سیکنڈ سے 1 منٹ کی ویڈیو دیکھ لیتے ہیں، اس سے زیادہ ان کے پاس دیکھنے کا ٹائم نہیں ہے۔ ریل کو خواہ وہ یوٹیوب پر شارٹس کی شکل میں ہو، یا انسٹا پر ہو، یا فیس بک پر ہو، یا دوسرے پلیٹ فارم پر ہو، سب سے زیادہ دیکھا جا رہا ہے۔ اور بہت سارے لوگ بغیر کسی سپورٹ کے، بغیر کسی ادارے کی مدد سے اپنے ذریعے اس کام کو کر رہے ہیں۔ تو آپ سب کر سکتے ہیں۔ مدرسوں میں جو لڑکیاں پڑھ رہی ہیں وہ اس کام کو کر سکتی ہے۔ مختصر کرنا جی۔ تو شارٹس کا زمانہ ہے یا لانگ ویڈیوز کا زمانہ ہے، بیچ کی کوئی شکل اب نہیں رہ گئی ہے۔ تو ان دونوں راستوں کو اختیار کر کے اسلام کی دعوت آپ دے سکتے ہیں، دین کے پیغام کو پہنچا سکتے ہیں۔ کچھ خواتین اس کام کو کر رہی ہے، 30 سیکنڈ میں وہ 2 کیریکٹر بنا دیتی ہے، اسلام کے میسج کو دے دیتی ہے۔ یہ ایک بہتر آئیڈیا ہے، لیکن یہ جو تعداد ہے بہت کم ہے۔ جو مسلم خواتین ہیں، جو لڑکیاں ہیں، جو سوشل میڈیا پر کنٹینٹ کریشن کا کام کر رہی ہے، جو کنٹینٹ کو کریٹ کر رہی ہے، وہ زیادہ تر لبرل فیملیز سے آتی ہے، سیکولر فیملیز سے آتی ہے، اور وہ اسلامی مواد کریٹ نہیں کر رہی ہے۔ اسلامک مواد کریٹ کرنے والوں کی تعداد بہت ہی لیمیٹڈ اور بہت ہی کم ہے۔ ہمیں اس کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے، اس کو فروغ دینے کی ضرورت ہے، اور ایسے لوگوں کو سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ کل کا ایک واقعہ ہے، میں بتا کر اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔ میرے آفس میں کل ایک لڑکی انٹرویو کے لیے آتی ہے کہ مجھے آپ کے ہاں جاب کرنا ہے، مجھے رکھ لیجئے۔ اس نے اپنے آپ کو مکمل طور پر حجاب میں کر رکھا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تمہارا انٹرسٹ کس میں ہے؟ اسکرپٹنگ میں ہے، رائٹنگ میں ہے، یا ویڈیوگرافی میں ہے، فوٹوگرافی میں ہے، یا اسکرین پر آنے میں ہے، ویڈیو بنانے میں تمہاری دلچسپی کیا ہے؟ اینکرنگ کرنا چاہتی ہو، رپورٹنگ کرنا چاہتی ہو؟ تو اس کا جواب تھا کہ پہلے میری دلچسپی اینکرنگ میں تھی، لیکن اب میں صرف وائس اوور کرنا چاہتی ہوں یا لکھنا چاہتی ہوں۔ میں نے کہا ایسا کیوں؟ پہلے اینکرنگ میں دلچسپی تھی، رپورٹنگ میں دلچسپی تھی، اب صرف وائس اوور، آخر کیوں؟ تو اس نے کہا میری زندگی میں بدلاؤ آ گیا ہے۔ میں پہلے ماڈرن تھی، میں ویڈیوز بناتی تھی، میں نے کئی جگہ اینکرنگ کی ہے، لیکن اب میں مکمل طور پر حجاب کرتی ہوں، میرا لباس چینج ہو گیا، میری زندگی بدل گئی ہے، اور اب میں اسی راستے پر چل کر کرنا چاہتی ہوں، اور حجاب میں ویڈیو نہیں بنا سکتی، تو اس لیے میں نے وائس اوور کو چنا ہے۔ میں نے پوچھا بدلاؤ کیسے آیا؟ تو اس کا جواب تھا کہ ایک لمبی کہانی ہے، اور مختصر اتنا کہ میں نے مولانا اسرار کی ویڈیو کو یوٹیوب پر دیکھا، وہاں سے بدلاؤ آیا، اور میں نے اپنا لباس چینج کیا، اپنا کردار چینج کیا، میں نے مکمل طور پر حجاب پہننا شروع کیا، اور اب میں ویڈیو نہیں بنانا چاہتی۔ میں نے اسے کہا، اس نے بھی کہا کہ بہت سارے چینل کو میں نے چوز کیا، کہیں مجھے جاب نہیں ملی، کہیں نہیں رکھا گیا، کیونکہ وہاں حجاب والی لڑکیوں کو نہیں رکھا جاتا، یا انہوں نے کہا کہ حجاب میں آپ کام نہیں کر سکتی۔ پھر مجھے ملت ٹائمز کا پتہ چلا، اور میں نے آپ کی جو پروفائل ہے اس کو دیکھا، تو مجھے لگا کہ آپ کی جو فکر ہے اسلامی ہے، اور ہمیں یہاں اسپیس مل سکتا ہے، اس لیے میں آپ کے ہاں آئی ہوں۔ میں نے اس سے کہا کہ تم حجاب کرتے ہوئے اپنے چہرہ کو چھپا کر ویڈیوز بنا سکتی ہو،
اسلامی آئیڈیالوجی کو، اسلامی فکر کو تم آگے پیش کر سکتی ہو۔ تم جیسی لڑکیوں کی اس قوم کو، ملت کو ضرورت ہے۔ میں تو لگاتار تلاش کر رہا ہوں کہ مجھے کوئی ایسی لڑکی ملے جو حجاب کرتی ہو اور نیوز پر اس کی پکڑ ہو، سیاست پر پکڑ ہو، حالات حاضرہ پر پکڑ ہو، اور وہ اینکرنگ کر سکے تاکہ ہم دنیا کو بتا سکے کہ حجاب پہن کر، برقع کر کے بھی کوئی اینکر بن سکتی ہے، کوئی نیوز ریڈر بن سکتی ہے، کوئی خبروں کو پیش کر سکتی ہے۔ لیکن ایسی لڑکیاں مل نہیں رہی ہے تو تمہارا موسٹ ویلکم ہے، اور ملت ٹائمز کو تم پر فخر ہے کہ ہمیں تم جیسی خواتین ملی ہے۔ تو لوگ ہے نہیں، اور اگر ہے تم کو اسپیس نہیں مل رہا ہے تو ہم اور اس طرح کے جو ادارے ہیں ان کی ذمہ داری ہے اس طرح کی خواتین کو آگے بڑھانے کی، ان کو سپورٹ کرنے کی، ان کو پلیٹ فارم دینے کی، تاکہ اس طرح کے لوگ سامنے آئیں اور زیادہ سے زیادہ لڑکیوں کو، خواتین کو حوصلہ مل سکے کہ وہ بھی سوشل میڈیا پر انفلوئنسر بن سکے، اور اس طرح خواتین کے ذریعے اسلام کا پیغام عام ہو سکے۔ انہی باتوں کے ساتھ میں اپنی بات کو مکمل کر رہا ہوں۔ بہت شکریہ۔